لا إله إلا الله لا إله إلا بسم اللہ الرحمن الله. الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، یہ سب حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے حق کر دیا حضرت عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک میں لفظ ہے وضع الحق، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا۔ ان کی زبان جو بولتی ہے، ان کا دل جو سوچتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے بہت دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہوتی تھی اور ان کے مقابلہ میں دوسروں کی دوسری رائے ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی وحی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اترتی تھی۔ ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہو، محدث کے دو معنی ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہو تو وہ حضرت عمر ہوگا رضی اللہ عنہ۔ ایک معنی محدث کا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، دوسرا معنی محدث کا جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ عبداللہ بن ابی منافق کے جنازے کا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا تو لیا، اور اس میں بھی اللہ کی کئی حکمتیں تھیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کی وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کوئی منافق مر جائے اب کے بعد کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، منع ہے۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھ لیا کریں؟ مقام ابراہیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ میرے اللہ کا مجھے حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھا کرو، حکم آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو اور مومنین کی عورتوں کو پردے کا حکم فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ بدر کے قیدی، کافر قیدی، ان سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور رشتہ دار اس کا سر قلم کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہو گئی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یہ آیات نازل فرما دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق حکم فرمایا کہ اب تو فدیہ لے لیا، فدیہ نہیں لینا تھا، ان کا خون بہا دینا تھا، خون ان کا بہا دینا تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی رائے دی، تو یہ رائے بھی تو گویا وحی الہی ہوئی، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ کی وحی نہیں اتارتی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام ایسا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، ان میں کمالات نبوت بہت ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ افسوس ہے کہ اہل حدیث کہلانے والے وہ شیعہ رافضیوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں 20 تراویح کی جماعت شروع کروائی۔ تراویح پہلے بھی ہوتی تھی لیکن الگ الگ ہوتی تھی۔ اہل حدیث باوجود اپنے کو اہل سنت کہلانے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جاری کی ہوئی یہ 20 تراویح نہیں پڑھتے، 8 پڑھتے ہیں، حالانکہ 8 تہجد ہے،
حضرت عمر کے جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 20 عدد بنائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان جاری کرنے سے گویا ایسا سمجھیں کہ سارے صحابہ کا 20 تراویح پر اجماع ہو گیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہم 8 پڑھتے ہیں 20 نہیں پڑھتے۔ اور ایسے ہی باقاعدہ قانون جاری فرمایا کہ 3 طلاقیں جو دے گا وہ 3 ہی ہوں گی، اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ بھی سارے صحابہ کا اجماع ہے۔ 3 کے ایک ہونے کا فتویٰ کسی صحابی اور کسی تابعی اور کسی تبع تابعی سے نقل نہیں ہے 3 طلاق کے 1 ہونے کا۔ شیعہ بھی 3 کو 1 ٹھہراتے ہیں، شیعہ بھی 20 تراویح کے مخالف ہیں، یہ بھی شیعہ کے پیچھے چلتے چلتے اسی طرح مخالف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔